السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کے چاند سے متعلق محترم ناظرین، مہینے کی ابتدا اور انتہا رؤیت ہلال سے ہوتا ہے، یعنی مہینے کی شروعات اور مہینے کا ختم چاند دیکھنے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی دوسرا مہینہ، سال کے تمام مہینوں کی شروعات نیا چاند نکلنے اور دیکھے جانے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 1909 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ فَإِن غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اگر ابر ہو جائے تو 30 دن شعبان کے پورے کر لو۔ مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 پر 9 دن کا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے، 2490 پر 9 نمبر کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر 10 10 10 کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے تیسری بار انگوٹھا بند کر لیا، یعنی 29 کی گنتی بتائی۔ پھر فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ اگر تمہارا مطلع ابر آلود ہو جائے، آسمان میں ابر ہی ابر ہے، تو اس کے 30 دن پورے کرو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان بالکل صاف ہے، چاند نظر نہیں آتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے چاند دیکھنے کا بہت اہتمام فرماتے تھے، چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے۔ اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دیا تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ چاند کہیں نظر نہیں آیا تو گواہ طلب کریں گے جس نے چاند دیکھا ہے۔ اگر کوئی معتبر آدمی جس کی بات پر بھروسہ ہوتا ہے، ایک مسلمان بھی اگر گواہی دے دے تو اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 2340 نمبر کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دیہات کا رہنے والا اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، بلا شبہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے اس سے اقرار کرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، لوگوں کو اطلاع دے دو وہ کل روزہ رکھیں۔ ایک آدمی بھی اگر گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کی بات کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ چاند دیکھنے کی صورت میں یہ خیال کر کے روزہ رکھنا کہ اگر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی تو یہ روزہ رمضان کا ہو جائے گا، نہیں آئی خبر تو یہ روزہ میرا نفل ہو جائے گا، یہ غلط ہے، باطل ہے۔ شک کے دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شک کے دن میں روزہ رکھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 2330 پر 4 نمبر کی۔ ہاں، اگر کسی بندے کی عادت ہے ہر ہفتہ پیر اور جمعرات وہ روزہ رکھتا ہے، اور جمعرات کا دن شک کا دن پڑ گیا، جیسا کہ اس سال ہوا، پورے سال اس کی عادت ہے نفل روزہ رکھنے کی پیر کو جمعرات کو، اور جمعرات کا دن شک کا دن آ گیا، وہ اپنی معمول کے مطابق روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے،
لیکن عام انسانوں کے لیے جو کبھی روزہ نہیں رکھے، شک کے دن اس خیال سے روزہ رکھتے ہیں ہو گیا رمضان تو رمضان کا، نہیں تو نفل ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ دوسری بات، چاند کو کبھی چھوٹا بڑا دیکھ کر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس روز چاند دیکھا گیا اس کو اسی دن کا سمجھنا چاہیے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے چاند کا بڑا دکھائی دینا، حالانکہ چاند اسی رات کا ہے۔ لوگ یہ کہیں گے یہ تو 2 دن کا معلوم ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی ایک نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاند دیکھنا رمضان کا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے رمضان کا چاند دیکھا کرتے تھے۔ چاند نظر نہیں آتا مگر پھر بھی ہمیں دیکھنے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے، ہماری اس کوشش پر سنت کا ثواب ہمیں ضرور مل جائے گا۔ محترم ناظرین، اسلامی مہینے کا آغاز پہلی کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے پہلی کا چاند دیکھنے کا اہتمام بہت کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ جب ہم چاند دیکھیں گے، چاہے رمضان کا ہو یا دوسرے مہینے کا، نیا چاند پہلی کا چاند جب دیکھیں گے تو چند دعائیں حدیث کے اندر آتی ہیں، وہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2420 پر 8 نمبر کی، صحیح ابن حبان میں 880 پر 8 نمبر کی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دعا فرمائی تھی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ اسے تو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، ایمان و سلامتی اور اسلام و اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا بنا دے، وہ اعمال جو تجھے پسند ہوں، جن سے تو راضی ہوتا ہو۔ مولا کریم تو اس اعمال کی ہمیں توفیق دے دے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر 20 پر 2790 پر 1 نمبر کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھ کر یہ دعا بھی فرمائی، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم انی اسألک خیر ھذا الشہر واعوذ بک من شر القدر ومن سوء الحشر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ میں آپ سے اس مہینے کی خیر اور بھلائی کو چاہتا ہوں، تقدیر کے شر سے، قیامت کے دن کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ معجم کبیر حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی کتاب میں 4409 نمبر کی یہ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاند دیکھ کر پڑھنے کی یہ موجود ہے، ہلال خیر و رشد، اللہم انی اسألک من خیر ھذا، اللہم انی اسألک من خیر ھذا الشہر و خیر القدر واعوذ بک من شرہ۔ یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ بے شک میں تجھ سے اس مہینے اور تقدیر کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور تقدیر کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، رمضان کا چاند دیکھ کر دعا کرنے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم چاند دیکھتے ہیں، جیسے ہی چاند دیکھیں گے، چاند دیکھنے کے بعد ایک وظیفہ ہے جسے گنجین اسرار میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 33 میں لکھے ہیں، فرماتے ہیں رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سورۃ الفتح 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے سال روزی میں برکت ہوگی۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ بزرگوں کا بتایا ہوا تجربہ ہے۔ ہم بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے، ہم اگر ان ہدایات پر عمل کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک پورے سال ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے گا۔ اللہ کرے اس رمضان کی ہم پوری صحیح قدر کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔